نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 222 اور 223 پڑھیں گے۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے نکاح کے احکام کو، نکاح کے مسائل کو بیان فرمایا تھا کہ مشرکات کے ساتھ یا مشرک مردوں کے ساتھ نکاح کا کیا حکم ہے، اس کی تفصیل بیان فرمائی تھی۔ تو چونکہ نکاح سے مقصود وہ عورت کا بچوں کا حصول ہے، اولاد کا حصول ہے، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کی جنسی تسکین کے لیے اس کا جائز طریقہ نکاح کو بیان فرمایا ہے، تو اس سے متعلق اللہ تعالیٰ نے یہاں پر مزید احکام بیان فرمائے ہیں۔ ترجمہ دیکھتے ہیں۔ وَيَسْأَلُونَكَ، اور وہ سوال کرتے ہیں آپ سے، عن المحیض، حیض سے متعلق۔ تو مدینہ منورہ میں یہود آباد تھے۔ یہود اور مجوس کا طریقہ یہ تھا کہ خواتین کو جب حیض آتا تھا تو وہ ان سے کھانے پینے سے بھی الگ اعتراض کرتے تھے، بچتے تھے، ان کو گھروں سے نکال دیتے تھے، وہ دوسرے گھروں میں جا کر ٹھہرتی تھیں، ان کے قریب تک نہیں جاتے تھے۔ اور جو نصارہ تھے ان کا طریقہ یہ تھا کہ وہ کھانا پینا اور اس طرح کی پرہیز تو بہت دور کی بات ہے، وہ مجامعت سے بھی پرہیز نہیں کیا کرتے تھے۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متعلق پوچھا کہ اس میں حق کیا ہے، اس میں یہودیوں کا طریقہ درست ہے، نصارہ کا طریقہ درست ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب ارشاد فرمایا کہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، کہ وہ لوگ آپ سے حیض کے متعلق سوال کرتے ہیں۔ حیض اس خون کو کہا جاتا ہے کہ جو خواتین کو بالغ ہونے کے بعد ماہواری کے طور پر آتا ہے، ہر مہینے آتا ہے، اور اس کی کم از کم مدت وہ 3 دن ہے، اور زیادہ سے زیادہ اس کی مدت 10 دن ہے۔ تو یہ 3 دن سے لے کر 10 دن کے درمیان جو حیض آئے گا، جو خون آئے گا، اس کو حیض شمار کیا جائے گا۔ اور اگر بالفرض 10 دن سے زیادہ خون جاری ہو جاتا ہے تو پھر اس کو حیض شمار نہیں کیا جائے گا، پھر اس کو استحاضہ شمار کریں گے، ایک بیماری کے طور پر اس کو تصور کیا جائے گا۔ اسی طریقہ سے اگر 3 دن سے کم خون آتا ہے تو وہ بھی استحاضہ شمار کیا جائے گا، بیماری شمار کیا جائے گا، اس کو حیض کا خون شمار نہیں کیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، وہ حیض سے متعلق آپ سے سوال کرتے ہیں، یعنی اس خون سے متعلق جو خواتین کو ہر مہینے میں ان کی عادت کے موافق آتا ہے، اس سے متعلق آپ سے سوال کرتے ہیں کہ اس کے احکامات کیا ہیں۔ قل، آپ فرما دیجئے، ہوا اذن، وہ گندگی ہے، یعنی اس میں جو نصارہ کا طریقہ ہے وہ درست نہیں ہے، وہ گندگی ہے۔ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ، تو تم الگ رہو عورتوں سے، فی المحیض، حیض کے ایام میں۔ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ، اور تم قربت نہ کرو ان سے، حتیٰ یطہرن، یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں۔ قل ہوا اذن، وہ گندگی ہے، فاعتزلوا النساء فی المحیض، تم حیض کے ایام میں ان سے جدا رہو، ان سے الگ رہو۔ تو گویا کہ اس آیت کے حصے سے نصارہ کا رد کر دیا کہ جو نصارہ کا طریقہ ہے کہ وہ حیض کے ایام میں بھی خواتین کے پاس جاتے ہیں، مجامعت کرتے ہیں، قربت کرتے ہیں، تو یہ ان کا طریقہ درست نہیں ہے۔ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ، اور تم ان سے قربت نہ کرو، حَتَّى يَطْهُرْنَ، یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں۔ تو یہود کا جو طریقہ تھا کہ ان کو گھروں سے نکال دینا، ان سے بالکل یا الگ ہو جانا، ان کے ساتھ کھانا پینا نہیں، اس سے منع کر دیا گیا۔ اس قربت کو بطور کنایہ کے استعمال کیا گیا ہے کہ تم ان سے مجامعت نہ کرو، یعنی ان کے ساتھ رہنے میں، ان کے ساتھ کھانے پینے میں، ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے میں کوئی ممانعت نہیں ہے، یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں۔ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ، پھر جب وہ خوب پاک ہو جائیں، فَأْتُوهُنَّ،
تو تم آؤ ان کے پاس، من حیث جہاں سے، امرکم اللہ حکم دیا تم کو اللہ نے۔ تو خوب پاک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے اس پاکی کے اندر کسی قسم کا شبہ باقی نہ رہے۔ تو اس کا یعنی جو خوب پاک ہونا اس کا مطلب یہ ہے کہ مثال کے طور پر میں نے جیسے عرض کیا ہے کہ خواتین کو 3 دن سے لے کر 10 دن تک جو مخصوص ایام میں خون آتا ہے اس کو حیض شمار کیا جاتا ہے۔ اس میں مختلف خواتین کی عادت وہ علاقے کے لحاظ سے، عمر کے لحاظ سے، صحت کے لحاظ سے وہ مختلف ہو سکتی ہے۔ 3 دن سے لے کر 10 دن کے ایام میں کچھ بھی ان کی عادت ہو سکتی ہے۔ اب مثال کے طور پر اگر کوئی خاتون ایسی ہے کہ جس کی عادت ہر ماہ 6 دن کی، 7 دن کی، 8 دن کی کوئی بھی ہے، تو جب تک وہ اس کے ایام گزر نہیں جائیں گے تو اس وقت تک اس کو پاک نہیں سمجھا جائے گا۔ مثال کے طور پر اس کی عادت 6 دن کی ہے، تو اگر 5 دن کے بعد خون بند ہو جاتا ہے تو اب اس کو پاک ابھی تک نہیں سمجھا جائے گا جب تک کہ اس کا 6واں دن پورا نہیں گزر جاتا۔ جب اس کا 6واں دن گزر جائے گا تو اب یہ سمجھا جائے گا کہ وہ پاک ہو گئی ہے۔ اب اگر کسی خاتون کی عادت وہ 6 دن کی ہی ہے، اب 6 دن پورے گزر چکے ہیں اور وقت پورا ہو چکا ہے، تو اب اس کو پاک سمجھا جائے گا کہ اب یہ پاک ہو گئی۔ تو باقی اس میں بہت سارے احکامات کی تفصیل ہے۔ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ، پھر جب وہ خوب پاک ہو جائیں، فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، تو تم ان کے پاس آؤ جہاں سے اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے۔ وہ حکم اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں بیان فرمایا کہ جہاں سے اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے وہاں سے تم ان سے قربت کر سکتے ہو۔ ان اللہ، بے شک اللہ، یحب، پسند کرتے ہیں، التوابین، توبہ کرنے والوں کو، ویحب، اور پسند کرتے ہیں، المتطہرین، خوب پاک رہنے والوں کو۔ چونکہ یہ گندگی ہے، غلاظت ہے، اگر بالفرض اس حکم کے نازل ہونے سے پہلے کسی نے قربت کر لی ہے تو گویا کہ اس نے فطرت کے خلاف ایک عمل کیا ہے، فطرت کے خلاف اس نے کام کیا ہے۔ یعنی اس کو تو عقل ہی سمجھتی ہے کہ یہ یعنی غلط کام ہے، درست نہیں ہے، فطرت کے خلاف ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نازل فرما دیا، اب اس پر وہ توبہ کر لے۔ اور وہ یحب المتطہرین، اور خوب پاک رہنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں، یعنی اس طرح کی غلاظت، اس طرح کی گندگی میں دوبارہ وہ نہ جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے ان ایام میں اپنی بیوی سے قربت کی تو اس نے اس دین کا انکار کیا جو دین محمد لے کر آئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ بلکہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ چیزوں کا مزید اضافہ بھی فرمایا۔ مثال کے طور پر ایک یہ ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنی بیوی کو دبر کی جانب سے آتا ہے، اور جو شخص حیض کے ایام میں اس کے پاس آتا ہے، اسی طریقہ سے جو شخص کسی عراف، پامسٹ کے پاس، نجومی کے پاس جاتا ہے تو اس نے اس دین کا انکار کیا کہ جو دین محمد الرسول اللہ لے کر آئے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان اللہ یحب التوابین، توبہ کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ یعنی اگر بالفرض کسی سے یہ گناہ ہو جاتا ہے تو وہ اللہ سے توبہ کرے۔ وہ یحب المتطہرین، اور خوب پاک رہنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں۔ تو یہاں پر جو آیت میں تھا من حیث امرکم اللہ، کہ جہاں سے اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے، اس کی تفصیل یہاں پر آ رہی ہے۔ نساؤکم، تمہاری بیویاں، حرث، کھیتی ہیں، لکم، تمہارے لیے، فأتوا حرثکم، تم آؤ اپنی کھیتی میں، انا شئتم، جہاں سے چاہو۔ تو دیکھیے کہ عورتوں کو اللہ تعالیٰ نے کھیتی شمار کیا، یعنی وہ جو تخم ہے وہ بطور بیج کے ہوا، اور اولاد بطور پیداوار کے ہوئی۔ تو اس کے علاوہ بھی لوگوں نے اب یہ جو نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم، اس کی بڑی عجیب عجیب تفسیریں کرنا شروع کر دیں۔ تو صاف حکم نظر آ رہا ہے کہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ کا حکم دیا گیا، اور من حیث امرکم اللہ فرمایا گیا۔ تو جہاں سے اللہ نے حکم دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے کنایتاً یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ تم اپنی کھیتی میں آؤ۔ تو آگے ارشاد فرمایا فأتوا حرثکم انا شئتم، جہاں سے چاہو۔
اور جیسے چاہو، یعنی کھیتی میں آنا مقصود ہے، اور تخم کے ضائع کرنے کا حساب ہوگا، گناہ ہوگا، اس وجہ سے وہاں پر آنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، اور آگے بھیجو اپنی ذات کے لیے، یعنی اس سے جو مقصود ہے وہ اولاد کا حصول ہے، اور اولاد کے حصول کے وقت اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یعنی ایک طریقہ جو فطرت کا بنایا ہے اس سے ہی تم اولاد کو حاصل کرو، اور اولاد کا حصول یہ اپنے لیے بعد میں وہ ایک نیکی کا ذریعہ چھوڑ کر جانا ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی مر جاتا ہے لیکن وہ شخص، اور اس کا نامہ اعمال ختم ہو جاتا ہے، بند ہو جاتا ہے، لیکن وہ شخص جو اپنے پیچھے نیک اولاد چھوڑ کر جائے، نیک اولاد اس کے لیے دعا کرتی رہتی ہے، اس کے لیے ذخیرہ آخرت بنتی رہتی۔ تو وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، اپنی آخرت کی فکر کرو، اپنے لیے، اپنے اگلے کام، اگلی زندگی کے لیے کچھ تیاری کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اپنے پیچھے نیک اولاد چھوڑ کر جاؤ۔ اس سے یہاں پر یہ بات بھی بتانا مقصود ہے کہ نکاح سے محض لذت پوری کرنا کافی نہیں، بلکہ اپنے لیے اولاد کا حصول، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا کہ ارشاد فرمایا کہ فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الْأُمَمَ، میں تمہاری کثرت کی وجہ سے دوسری امتوں پر فخر کروں گا کہ میری امت کے افراد اتنے زیادہ ہیں۔ تو اس وجہ سے جو حکم دیا گیا نساؤکم حرث لکم اور وقدموا لانفسکم، اس سے یہی بات معلوم ہوتی ہے کہ تم اپنی کھیتی میں آؤ، اور اس کھیتی سے مراد کنایتاً ہے کہ تم اس سے اولاد کا حصول کرو، اولاد حاصل کرو۔ واتقوا اللہ، اور تم اللہ سے ڈرو۔ دیکھیں کہ اس میں انسان پر یعنی انسان جب اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے ہوتا ہے تو اس وقت شیطان کا بھی بسا اوقات غلبہ ہو سکتا ہے، اور اس وقت اس میاں بیوی کے علاوہ کوئی تیسرا فرد نہیں ہوتا، تو اس وقت وہ یہ نہ سمجھے کہ اب ہم ہر حدود کو پار کر سکتے ہیں، حد سے گزر سکتے ہیں، لیکن نہیں۔ واتقوا اللہ، کسی صورت میں بھی اللہ کا جو تقوی ہے، اللہ کا جو خوف ہے، وہ ترک نہیں کرنا چاہیے۔ جیسے اللہ نے حکم دیا ہے، جس طرح اللہ نے حکم دیا ہے، اس حدود سے تجاوز کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ وَاعْلَمُوا، اور تم جان لو، انکم، بے شک تم، ملاقوہ، ملنے والے ہو اس سے۔ تو اس سے ایک ایک چیز کا حساب ہوگا، تم نے اس سے ملنا ہے، اس کے سامنے کھڑے ہونا ہے، اور تم نے اپنے تمام افعال کا، اعمال کا اس سے حساب دینا ہے۔ یعنی وہ اعمال جو انسان نے تنہائی میں کیے ہیں، مجمع میں کیے ہیں، دن میں کیے ہیں، رات میں کیے ہیں، اپنی ذات کے ساتھ ہیں، دوسروں سے متعلق ہیں، سارے کے سارے اعمال کا اس کے سامنے جواب دینا پڑے گا۔ واتقوا اللہ واعلموا انکم ملاقوہ، تم اللہ سے ڈرو اور یہ بات یقین میں رکھو کہ تم اس سے ملنے والے ہو۔ اب دیکھیے کہ جو لوگ اس آیت پر عمل کر لیں، اس آیت کے حصہ پر عمل کر لیں کہ تقوی بھی اختیار کریں اور خدا خوفی بھی اختیار کریں، تو اس کے لیے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ وبشر المؤمنین، اور آپ بشارت دے دیں المؤمنین، ایمان والوں کو، یعنی وہ ایمان والے، ایک تو یہ ہے نا کہ زبان سے کہنے والا ایمان والا کہ لوگوں کے سامنے وہ بڑی بڑی تقریریں کرتا ہے، لوگوں کے سامنے بڑے بڑے دعوے کرتا ہے، لوگوں کے سامنے بڑی بڑی باتیں کرتا ہے، لیکن اب تنہائی کے اندر اس کا ایمان دیکھا جائے گا کہ تنہائی کے اندر وہ کس قدر ایماندار ہے، تنہائی کے اندر وہ کس قدر اللہ کا خوف اپنے دل کے اندر رکھتا ہے۔ تو اس کو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ایسے لوگ کہ جو تنہائی کے اندر بھی اللہ کا خوف اپنے دل میں رکھتے ہیں اور اللہ کا جو تقوی ہے، پرہیزگاری ہے، اس کو باقی رکھتے ہیں، وبشر المؤمنین، آپ ان کو خوشخبری سنا دیجیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے احکامات پر پورا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔